نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتیلا آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی معرفت التجوید شروع کریں گے۔ ابتدائی طالب علموں کو علم تجوید سکھانے کے لیے یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ معرفہ کے معنی ہے جاننا، پہچاننا۔ معرفت التجوید یعنی تجوید کو جاننا، لہٰذا اس کے نام ہی سے ظاہر ہے کہ یہ کتاب فن تجوید میں ہے۔ تو دوستو، کسی بھی علم و فن کو شروع کرنے سے پہلے 3 چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1، جس چیز کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس کی تعریف کیا ہے۔ نمبر 2، اس علم کا موضوع کیا ہے، یعنی اس علم میں کس چیز سے بحث کی جائے گی۔ نمبر 3، اس علم کا غرض کیا ہے، یعنی اس علم کو حاصل کرنے کا فائدہ کیا ہے۔ تو آئیے ہم فن تجوید شروع کرنے جا رہے ہیں، تو لہذا سب سے پہلے اس کی تعریف کی طرف چلتے ہیں کہ تجوید کہتے کسے ہیں۔ تجوید یہ باب تفعیل سے ہے۔ لفظ تجوید باب تفعیل کا مصدر ہے، جس کا لغوی معنی ہے کسی کام کو خوبصورت اور اچھے انداز سے بجا لانا، اور اصطلاح میں علم تجوید اس علم کو کہتے ہیں جس میں حروف کے مخارج اور ان کی صفات سے بحث کی جاتی ہے۔ نمبر 2، دوسرا، علم تجوید کا موضوع کیا ہے، یعنی علم تجوید میں کس چیز کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ تو علم تجوید میں حروف ہجا یعنی الف سے لے کر یا تک جو 29 حروف ہیں، جس کو حروف تہجی کہا جاتا ہے، اس بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ اب اس کا غرض کیا ہے، یعنی علم تجوید سیکھنے کا مقصد کیا ہے۔ تو علم تجوید سیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کو عربی لب و لہجے میں معروف پڑھا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جان لیں کہ علم تجوید کا سیکھنا شرعی اعتبار سے کیا ہے، یعنی سنت ہے، مباح ہے، مستحب ہے، فرض ہے یا فرض کفایہ ہے۔ تو دوستو، علم تجوید کا سیکھنا یہ فرض کفایہ ہے، لیکن قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ فرض عین ہے۔ لہٰذا بغیر تجوید کے قرآن پاک پڑھنا کسی کے لیے جائز نہیں، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ پڑھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترتیل کے معنی پوچھے گئے تو آپ نے فرمایا ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، یعنی حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا اور اوقاف میں ماہر ہونے کا نام ترتیل ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ قرآن کریم جس طرح اترا ہے اسی طرح پڑھا جائے۔ قرآن کریم خالص عربی زبان میں اترا ہے، اس لیے اس کا لب و لہجہ بھی خالص عربوں کی طرح ہونا چاہیے، اور فن تجوید عربوں کے لب و لہجہ کو محفوظ کرنے کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اقرأوا القرآن بلحون العرب و اصواتها، قرآن مجید کو عربوں کے لب و لہجے
کے مطابق پڑھو، یعنی ان کی طرح مخارج و صفات ادا کرو، اور یہی فن تجوید ہے۔ رواہ الدارمی میں ہے، حسن القرآن بأصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا۔ قرآن مجید کو اچھی آواز سے پڑھو، کیونکہ خوبصورت آواز سے قرآن کریم کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہر زبان کا ایک لب و لہجہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید جب تک عرب میں رہا، اس کی ادا میں کوئی عیب نہیں آیا۔ پھر عرب سے نکل کر عجمیوں میں پہنچا تو انہوں نے اس کو اپنی اپنی زبانوں کے لب و لہجے پر پڑھنا شروع کیا، جس سے قرآن حکیم کی عربیت مجروح ہوئی۔ اسی وقت سے علماء اسلام کو حروف کے مخارج و صفات کی توضیح کی ضرورت پیش آئی۔ ان قواعد کی پابندی شریعت اسلامیہ کی روشنی میں ضروری قرار دی گئی، تاکہ دنیا اسلام کے عامۃ المسلمین قرآن حکیم کی عربیت اور اس کے لب و لہجوں کو زیادہ سے زیادہ سنوارے۔ لہذا بغیر تجوید کے قرآن پاک کو پڑھنا کسی کے لیے جائز نہیں۔ تلاوت قرآن مجید کے لیے اس بات کو یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ عربی زبان میں ہر حرف کی آواز جدا گانا ہوتی ہے۔ اگر وہ صحیح ادا نہ ہو تو معنی بدل جاتا ہے۔ جیسے ذلّا، وہ ذلیل ہوا، ذلّا، وہ پھسلا، ضلّا، وہ گیا، ضلّا، وہ گمراہ ہوا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ اتنی تجوید سیکھنا کہ ہر حرف دوسرے حرف سے صحیح ممتاز ہو فرض عین ہے۔ بغیر اس کے نماز قطعاً باطل ہے۔ ہر حرف کو صحیح آواز سے ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں، اور یہ دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب و لہجوں کو محفوظ کرنے کا نام ہے۔ لہٰذا اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کو اسی طرح پڑھیں جس طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، تو اس طرح سیکھنے کے لیے فن تجوید کی ضرورت ہوگی۔ لہٰذا آئیے فن تجوید کی ایک معروف و مشہور کتاب معرفت التجوید کی ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن شریف شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، چاہے کسی سورت سے پڑھے یا درمیان سورت سے شروع کرے۔ قرآن شریف شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ تو کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہی پڑھنا چاہیے یا اس کے علاوہ اور بھی الفاظ ہیں؟ اور اگر اور بھی الفاظ ہیں تو پھر مصنف نے انہی الفاظ کو کیوں لکھا؟ قرآن شریف میں حکم استعاذہ تو آیا ہے، مگر الفاظ استعاذہ نہیں آئے کہ کس طرح پناہ مانگنی چاہیے۔ پھر مصنف علیہ الرحمہ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا الفاظ کیوں لکھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ استعاذہ کے یہ الفاظ پسندیدہ ہیں۔ اس کے علاوہ اور طریقے بھی ہیں، کمی زیادتی کے ساتھ۔ اب استعاذہ پڑھنا کیا ہے ہمارے نزدیک؟ تو استعاذہ کا پڑھنا ہمارے نزدیک سنت مستحبہ ہے۔ کہیں چاہے کسی سورت سے پڑھے یا درمیان سورت سے شروع کرے، کیونکہ استعاذہ کا محل ابتدائی قرات ہے، سورت کا شروع ہو یا نہ ہو، یعنی جہاں سے بھی قرات شروع کریں گے وہاں استعاذہ پڑھنا ہوگا، چاہے سورت سے شروع کریں پڑھنے کو یا درمیانی سورت سے شروع کریں۔ نمبر 2، سورہ توبہ کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا چاہیے، خواہ شروع قرات ہو یا درمیان قرات۔ یعنی سورہ توبہ کے علاوہ اور بھی جتنی صورتیں ہیں، چاہے وہیں سے ابتدا کر رہے ہوں تو بھی بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، یا ابتدا کہیں اور سے تھا بیچ میں پھر وہ صورت آ گئی
یعنی درمیانے قرات میں آ گئی وہ صورت تو بھی بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، لیکن سورہ توبہ میں نہیں پڑھا جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ بسملہ آیت رحمت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت رحمت ہے، اور سورہ توبہ کی ابتدا آیت غضب ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بسملہ سورہ توبہ کے شروع میں مرسوم ہی نہیں ہے، یعنی لکھا ہی نہیں، کیونکہ اگر وہاں پڑھنا ضروری ہوتا تو اس کے شروع جس طرح اور سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم مرسوم ہے وہاں بھی مرسوم ہوتا، اور خواہ شروع قرات ہو یا درمیان قرات ہو، کیونکہ بسملہ کا محل ابتدائے سورت ہے، وہاں سے قرات کی ابتدا ہو یا نہ ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی، اس کے آگے کا سبق انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل پڑھا جائے گا۔ ہمیں امید ہے آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔